بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم everyone. Myself Waheed Ahmed. Welcome to the Learner Academy. Today we discuss about lesson number 23, Dissociative Disorders. اب جیسا کہ ہم پچھلے لیکچرز میں پڑھتے آئے ہیں کہ جو ڈسوسیٹیو سمٹمز ہوتی ہیں ان میں ایکیوٹ اور پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر جو ہوتے ہیں ان کی جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ دوسروں سے ڈسوسیشنز ہوتی ہیں. مثال کے طور پر وہ غنودگی سی فیل کرتے ہیں، چیزوں کو یاد کرنے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے، ان میں ڈسپرسنلائزیشن کی فیلنگز ہوتی ہیں، ان میں سینس جو ہوتی ہے اور ڈی ریئلائزیشن ہوتی ہے، وہ چیزوں کو فیل آؤٹ نہیں کر سکتے. اور اس طرح کی جو ہیں سمٹمز وہ ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز میں بھی ہو سکتی ہیں. دوسرے جو ٹرومیٹک ایونٹس کی وجہ سے جو ٹریگر ہوتے ہیں، جن کے پیچھے کوئی نہ کوئی ٹرومیٹک ایونٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے. جو میموری ہے اس سے ڈیفیکلٹی محسوس ہوتی ہے ڈسوسیٹیو سمٹمز میں اور دوسرے ڈس آرڈرز میں، جیسا کہ انٹینس ہوں، ایکسٹینسو ہو یا ڈسرپٹیو ہو. ایسا میں کیا ہوتا ہے کہ جو میموری ہے اس کو چیزیں ریکال کرنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. جیسا کہ اس ڈس آرڈر میں ہے ڈسوسیٹیو ریئیکشنز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر یا اس کی صرف اکیلی وہی سمٹمز ہوتی ہیں. جو لوگ جنہیں ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز ہوتا ہے انہیں نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں، ان کے سگنیفیکنٹ رویل ہوتا ہے، اس کے علاوہ سلیپ ڈیفیکلٹیز کا فیس کرنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری پرابلمز ہیں جن میں ایکیوٹ اور پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے اس کی وجہ سے جو ہوتی ہیں وہ ساری موجود ہوتی ہیں. ان میں جو فزیکل فیکٹرز ہیں وہ کلیئر ہو بھی سکتے ہیں، موسٹلی نہیں ہوتے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارا جو موسٹلی طور پہ سینس آف ہولنس کا ایکسپیرینس ہے اس میں یہ ہوتا ہے ہم جو کنٹینیوٹی ہے وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے. اب کوئی بھی چیز ہے کنٹینیوٹی ہے جس کے ساتھ ہم انٹریکٹ ہوتے ہیں، دنیا کے ساتھ ہم انٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف ہمیں کھینچتی ہے. ہم اپنے آپ کو ایک بہت سے آئسولیٹڈ سینسری ایکسپیرینسز، فیلنگز، اپنی بیہیویئرز کی بیس پہ اپنے آپ کو پرسیو کرتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ میں کہاں پہ فٹ آتی ہے. اور اس کے علاوہ ہماری جو میموری ہے، میموری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو یاد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، ہمارا پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر کے ساتھ کیا لنک آؤٹ ہے. میموری کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم جب کچھ یاد ہی نہیں ہوگا ہم اپنے آپ کو موو آن کیسے کریں گے، اپنے آپ کو کس پوائنٹ پہ کیسے سٹارٹ کریں گے. اب جو ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کی جو میموری ہے، آئیڈینٹی ہے، وہ ڈسوسیٹیڈ بن جاتی ہے، سپریٹڈ بن جاتی ہے، کہ ریئل میں وہ کچھ اور ہوتا ہے، اس ڈس آرڈر میں اپنے آپ کو کچھ اور فیل کرتا ہے. وہ اپنا نام تک بھول جاتا ہے، وہ اپنی ایک الگ سے پہچان بنا لیتا ہے، جیسا کہ وہ مطلب کہ اپنی میموری اور اپنی آئیڈینٹی پارٹ سے ادر ہٹ کے کچھ اور بن جاتا ہے. دیز ڈس آرڈر جو ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے ڈس آرڈر جو ہوتے ہیں وہ میجر ڈسرپشن، میموری کی ڈسرپشن کی وجہ سے، آئیڈینٹی کی وجہ سے اور کانشیسنیس کی وجہ سے ہوتا ہے. اب جو انڈیویجول ہوتا ہے ان ڈس آرڈر کے ساتھ، وہ اپنی نئی یا پرانی انفارمیشن کو نہیں جانتا ہوتا، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ میں پہلے کیا تھا یا اب کیا ہوں. وہ ایک دوست سے ملتا ہے، پہلے اس کا نام جو تھا اوریجنل وہ بتاتا ہے، لیکن جب وہ بعد میں ملتا ہے تو وہ اپنا نام کچھ اور بتاتا ہے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ. وہ اپنی وہی پرسنالٹی شو کر رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں شخص ہوں، لیکن اس کو خود کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں پہلے کیا تھا یا اب کیا ہوں. اب اس بندے کی جو میموری کا سب سے ٹیپیکل پارٹ ہے وہ ہے ڈسوسیٹڈ فرام دا ریسٹ. اب وہ کہاں ہو سکتا ہے؟ بایولوجیکل ہو سکتا ہے، میڈیکل ہو سکتا ہے، یا ایج ریلیٹڈ ریزنز ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو میموری میں ایسی چینجز آتی ہیں اس کو کہتے ہیں ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر، جو کہ ہمارا آج کا چیپٹر بھی ہے. اب جو ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر ہے یہ ڈسرپشن اور ڈسکنٹینیوٹی کی بیس پہ ہے، کہ اس میں جو کنٹینیوٹی ہے، ہمارا جو انٹر ایکشن ہے دنیا کے ساتھ وہ نہیں ہوتا. اس میں نارمل انٹیگریشن آف کانشیسنیس ہوتی ہے، ہماری میموری، ہمارے ایموشنز، ہماری آئیڈینٹی، ہماری پرسیپشن، ہماری باڈی ریپرزنٹیشن، ہمارے جو موومنٹس، کنٹرولز ہیں، اس کے علاوہ ہمارا بیہیویئر. اب یہ جو ڈسوسیٹیو سمٹمز ہیں یہ ہمارے سائیکالوجیکل فنکشننگ کے ہر ایریے کو ڈسرپٹ کرتے ہیں. اب جو ڈسوسیٹیو سمٹمز کی ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر کے سمٹمز ہیں ان میں کافی کچھ چینجز، مطلب کہ جو انبیڈن انٹرویژنز ہیں، اویئرنیس کی طرف ہے، ہمارا بیہیویئر ہے، ہمارا اکمپننگ لاسنگ ہے، ہماری کنٹینیوٹی ہے کسی بھی سبجیکٹو ایکسپیرینس میں. اس کے علاوہ جو پازیٹیو ڈسوسیٹیو سمٹمز ہیں
جیسے کہ فریگمنٹیشن آف آئیڈینٹی ہے، ڈسپرسنلائزیشن ہے، ڈی ریلائزیشن ہے. یہ ساری چیزیں جیسا کہ ان ایبلٹی ٹو ایکسیس انفارمیشن اور ٹو کنٹرول مینٹل فنکشننگ. اب اس بندے کو اپنے مینٹل پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. ایسا کرنے کے لیے اس کے علاوہ نارملی اور ریڈیبلی ایمینیبل ایکسیس اور کنٹرول، اس کے علاوہ جو نیگیٹو ڈسوسیٹیو سمٹمز ہیں جیسے کہ ایمنیزیا ہے، یہ ساری اس کی سمٹمز اس میں موجود ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہے دا ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر جو ہے اس میں آفٹر میتھ ٹروما کے بعد کافی کچھ فیل کرنے کو ملتا ہے. مطلب کہ سارے فیز جو ہیں اس کے وہ اس کے ٹرومیٹک ایونٹس کے بعد ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا ٹریگر جو ہوتا ہے وہ ٹرومیٹک ایونٹس ہوتا ہے. بہت سے سمٹم جیسے کہ امپریسمنٹ، کنفیوژنس اور جو ہم اپنی ڈیزائر کو ہائڈ کرتے ہیں، یہ ساری کچھ نہ کچھ اس میں سمٹم موجود ہوتی ہیں. DSM-5 جو ہے اس میں ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر کو ایک اس کے سمٹمز کو علیحدہ سے ڈسکرائب کیا گیا ہے، ان کو ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا گیا ہے. اب ایسا ہے کہ ٹروما اور سٹریسر جو ہیں ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ان کو الگ سے ان کے بارے میں جو ڈیٹیلز دی گئی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ریفلیکٹنگ دا کلوز ریلیشن شپ بٹوین دیز ڈائگنوسٹک کلاسز. اس کے علاوہ ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر، پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، ڈسوسیٹیو سمٹم، ایمنیزیا، فلیش بیکس، نمبنگ، ڈسپرسنلائزیشن، ڈی ریلائزیشن. تو یہ آگے مختلف کیٹیگریز ہیں ڈس آرڈرز کے، جن میں ہے ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر جو کہ پہلے ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈرز کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈسوسیٹیو ایمنیزیا، ڈی ریلائزیشن، ڈی پرسنلائزیشن. اس کے علاوہ ادر اسپیسیفائڈ ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر، انسپیسیفائڈ ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز. اب ہے ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر، جس کو ہم پہلے ملٹیپل جو کہ ہم DSM-4 میں ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے نام سے جانتے تھے اسے. اس میں یہ ہوتا ہے ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر میں کہ جو ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہے اس میں 2 یا اس سے زیادہ ڈسٹنکٹ پرسنالٹی موجود ہوتی ہیں، یا اس کے علاوہ پروسیشن جو مطلب کہ ریکرنٹ ایپیسوڈ ہوتا ہے، ایمنیزیا کا ریکرنٹ ایپیسوڈ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے. یہ اس طرح کی ان کو جو اس طرح کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، شخصیات ہوتی ہیں، انہیں میموریز، تھاٹس، اس کے علاوہ فیلنگز، بیہیویئر، اس طرح کی جو اویئرنیس ہے وہ نہیں ہوتی. اب DSM-5 میں اس کا جو کرائٹیریا ہے اس میں یہ ہوتا ہے، فرسٹ آف آل اے ہے. اے میں کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی آئیڈینٹی ڈسرپشن ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ شخصیات پر ہو، کہ پہلے وہ کہیں اور کچھ اور تھا، اب وہ کچھ اور ہے. پہلے وہ کسی اور پوسٹ پہ تھا، اب وہ اپنے آپ کو کچھ اور طرح سے ریپرزینٹ کرتا ہے. اب جو ڈسرپشن ہے وہ ڈسکنٹینیوٹی فیل کروائے. اب کنٹینیوٹی جو ہمارے ورڈ کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ کنٹینیوسلی رہے گی، تو وہ ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر میں نہیں آئے گی. ڈسرپشن جو ہے وہ ڈسکنٹینیوٹی شو کرے. اس کے علاوہ الٹریشن ان افیکٹ، اس کا بیہیویئر، اس کا کانشیسنس، میموری، پرسیپشن، کوگنیشن اور سینسری موٹر فنکشننگ جو ہے وہ ساری سینس میں ہو نا، ساری ڈسکنٹینیوٹی شو کر رہی ہو. دیز سائنز اینڈ سمٹمس جو ہیں وہ کسی ادر وہ خود بھی رپورٹ کر سکتا ہے، یا اس کی فیملی یا اس کو فرینڈز بھی، کیئر گیورز بھی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ریکرنٹ گیپس جو ہیں ایوری ڈے ایونٹس میں، امپورٹنٹ پرسنل اس کی انفارمیشن وہ کھو چکا ہوتا ہے. اب نام جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ پرسنل انفارمیشن، اب اس سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ باقی جو ڈگریاں، گریڈ، نمبر، مارکس، اپنی پہچان، والد کا نام، وہ بعد میں آتا ہے، پہلے بندے کا اپنا نام ہوتا ہے. تو جب وہ اپنا نام ہی بھول جاتا ہے تو وہ کسی اور کا کیا بتائے گا. ٹرومیٹک ایونٹس جو اس کے ساتھ پیش آئے تھے جو وہ بالکل ہی بھول چکا ہے. سمٹم حتیٰ کہ یہ انہی کی وجہ سے ایسا ہو چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ چیز یہ بھول چکا ہوتا ہے. انکانشیس میں وہ چیز موجود ہوتی ہے، لیکن یہ پریزنٹلی وہ چیز کے بالکل دور دور تک اس سے کوئی اس کا واسطہ نہیں ہوتا. یہ سمٹمز ہیں، یہ کلینکلی کا سگنیفیکنٹ ڈسٹریس ہیں، اور اس کی سوشل، آکوپیشنل اور فنکشننگ جو ہے ڈسٹرب ہو چکی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے بچوں میں جو سمٹمز ہیں یہ زیادہ تر مطلب کہ بیٹر ایکسپلین نہیں کی جا سکتی. امیجنری پلیمنٹس ہے اور ادر فینٹیسی پلے ہے. اس کے علاوہ سمٹمز ہیں ان کو فزیولوجیکل ایفیکٹ یا میڈیکیشن کی وجہ سے ہم ایفیکٹ کی وجہ سے، سبسٹانس کی وجہ سے ان کو ہم ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. آگے جو نیکسٹ ٹاپک ہے اس میں ہے ڈسوسیٹیو پرسنالٹی ڈس آرڈر. اس میں ملٹیپل پرسنالٹیز ہوتی ہیں ایک شخصیت میں، انڈیویجول اونلی ون ہوتا ہے، اور اس میں جو پرسنالٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. اب جو DSM ہے اس میں اس کا DD کے اس طرح کیا گیا ہے ڈائگنوزز، اس کا مطلب کہ اس کو باقی سارے ڈس آرڈر کے ساتھ اس کا سیپریشن، مطلب کہ وہ دوسروں سے کیسے مختلف ہے. اس میں ہے کہ ریکوائرز دیٹ اے پرسن
اس میں ایک شخصیت میں 2 پرسنالٹیز منیمم ہوں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اگر کم ہو تو ہم اس کو پھر ایک ہی بچے گی، پھر وہ ہم اس کو ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر میں یا ملٹیپل پرسنالٹی میں نہیں کہیں گے۔ ڈفرینٹ موڈز آف بینگ، اس کی تھنکنگ، فیلنگ، ایکٹنگ، سب کچھ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ مرج نہ کرتی ہو، مطلب کہ پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہے۔ ایچ ڈٹرمن دیٹ پرسن نیچر، اب ہر چیز جو ہے اس کی جو شخص کی نیچر اور اس کی ایکٹیویٹیز ہے اس کو کمانڈ کرتی ہے، اس کی اپنی کمانڈ ہے، اور جو ان اویئر ہے اس میں وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے۔ ایچ الٹر میں بھی کوائٹ کمپلیکس، اب جو اس کی ساری تبدیلیاں ہیں وہ انتہائی درجے تک کمپلیکس ہو سکتی ہیں۔ کوئی بندہ بھی اب نئے بندے سے وہ ملے تو وہ سمجھے گا کہ شاید یہی وہ بندہ ہے یا اس کی واقعی یہی اوریجنل پہچان ہے، لیکن جو ان ناؤن پرسن اس کو تو پتہ ہوگا کہ پہلے یہ تھا، اب کسی پرابلم کی وجہ سے یہ ایسا شو کر رہا ہے۔ ہاؤ ڈو سب پرسنالٹیز ڈفر، اب یہ ہے کہ سب پرسنالٹی جو ہوتی ہیں وہ ہمارے ڈرامیٹیکلی ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، ان کی ایج، سیکس، ریس، فیملی ہسٹری سب کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ان میں فزیولوجیکل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، کسی بھی میڈیکیشن کی وجہ سے، کسی بھی آٹونومک نروس سسٹم کی وجہ سے، بلڈ پریشر کی وجہ سے، الرجیز کی وجہ سے، ایسی کوئی بھی فزیولوجیکل ڈفرینسز آ سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پائنرنگ اسٹڈی جو ہے انہوں نے برین ایکٹیویٹیز پہ فوکس کیا، اس کے علاوہ جو ہے اس کے ایووکڈ پوٹینشیل جو ہے اس پہ، برین رسپانس پیٹرن پہ، اس کے جو الیکٹرو فیلوگراف ہے اس پہ فوکس کیا، اس کی جو ڈفرینٹ ایبلٹیز ہیں انڈیویجول کی ان پہ فوکس کیا کہ یہ کہاں سے پرابلم ہے۔ اب وہ انکلوڈنگ بینگ ایبل ٹو ڈرائیو، اسپیک فارن لینگویج، پلے این انسٹرومنٹ، ہینڈ رائٹنگ، اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈیویجول میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، پہلے کچھ اور تھیں اب کچھ اور ہے، لیکن ان چیزوں آپ کو فوکس کیا گیا کہ کس کی وجہ سے یہ کون سی چیز انڈیویجول کی جب پرسنالٹی ڈفرینس ہوتا ہے تو اس میں کون سی چیز زیادہ منحصر ہوتی ہے یا کون سی چیز زیادہ چینجز ہوتی ہیں۔ اب سب پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں وہ انٹریکٹ کیسے کرتی ہیں؟ میوچلی جو امنیسک ریلیشن شپ ہوتی ہیں ان میں ایک دوسرے کی اویئرنیس نہیں ہوتی، اور جو میوچلی کوگنیزنٹ پیٹرنز ہوتا ہے اس میں ہر پرسنالٹی جو ہے وہ اویئر ہوتی ہے، بہت اچھی طرح ایک دوسرے سے واقف کار ہوتی ہے، اویئرنیس ان میں کافی حد تک ہوتی ہے۔ اب جو امنیسک ریلیشن شپ ہے، ہمارا جو موسٹلی کامن ریلیشن شپ پیٹرن ہوتا ہے جس میں ہماری پرسنالٹی جو ہے، سب پرسنالٹیز وہ ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف ہوتی ہیں، لیکن اویئرنیس میں بھی ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو، کوائٹ آبزرور بھی ہو سکتے ہیں ہم کسی چیز کو، ہماری تھاٹس، ہمارے ایکشنز جو ہوتے ہیں دوسری پرسنالٹیز اس کو جج بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ اب جو انویسٹیگیٹر ہے اس کو اس چیز کا بلیو کرنا چاہیے کہ جو ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈرز ہیں اس میں 2 یا 3 سب پرسنالٹیز موجود ہوتی ہیں۔ اب جو سٹڈیز ہیں جس کو ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ 15 فار وومن اینڈ 8 فار مین، اب نمبرنگ جو کی جائے، ایوریج نمبرنگ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ ان مچ ہائر 15 فار وومن اینڈ 8 فار مین۔ یہ در حقیقت یہ ایسا ہوتا ہے کہ 100 یا اس سے زیادہ سب پرسنالٹیز کو آبزرو کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو 2 یا 3 ایک ٹائم میں 2 یا 3 گروپس میں مرج کیا جاتا ہے۔ اب آگے جو ہے نیکسٹ ہے وہ ہے ڈسوسیٹیو ایمنیزیا۔ اب جو ایمنیزیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ بھول چکا ہوتا دوسرے میں بھی ایسا ہے کہ وہ ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے اس میں کسی ایک ایونٹس کی ٹریگرنیس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں سمٹمز کچھ اور ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پرسن ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز والا ہوتا ہے وہ اپنی ساری امپورٹنٹ انفارمیشن، پرسنل انفارمیشن، اس کے علاوہ سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے، حتیٰ کہ کچھ ٹرامیٹک ایکسپیرینس جو ہوتے ہیں ان کو بھی۔ میموری جو ہے یہ اس کے علاوہ جو ہے بہت زیادہ ایکسٹینسو ہوتی ہے، ایکسپلین فارگیٹ فلنس جو ہے، فارگیٹ فل، اس کے علاوہ جو انفارمیشن ہے وہ پرماننٹلی لاس اس میں نہیں ہوتی، اس میں مطلب کہ اویئرنیس تھوڑے ٹائم کے بعد خود ہی آ جاتی ہے۔ اب یہ آتا ہے، لیکن یہ جو ایپیسوڈ آف ایمنیزیا ہے اس کے ریٹرائیول کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اب وہ پیریڈ شارٹ بھی ہو سکتا ہے، کچھ گھنٹوں کے لیے ہو سکتا ہے، کچھ ایئرز کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ اس پیریڈ کے دوران ہوتا ہے، لیکن جو دوسرا ہے وہ اس پورے فیز کے دوران ویسا ہی رہتا ہے۔ اب جو ایمنیزیا ہے جب وہ ڈسپیئر ہو جاتا ہے تو وہ نیچے سے اس کی وہ مطلب کہ اولڈ پرسنالٹی وہی شو آف ہونے لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو موسٹ آفن ہے ہماری جو میموری لاس ہے، ہماری انفارمیشن ہے، ٹرومیٹک ایکسپیرینس ہیں، وٹنسنگ ہے،
سڈن ڈیتھ ہے کسی بندے کی، تو یہ اب وہ بندہ کی ٹرومیٹک ایکسپیرینس کر رہا ہے، کسی کو اس کے سامنے کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے، اس کے اپنے کسی لو ون کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو آٹو بایوگرافیکل انفارمیشن ہے، وہ ٹرومیٹک سٹریسفل نیچر ہے وہ بھول چکا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے سمٹمز ہیں وہ اس حد تک اس کو کلینکلی ڈسٹریس کرتی ہیں، سگنیفیکنٹ کرتی ہیں، جس میں سوشل، آکوپیشنل اور اس کے جو ادر امپورٹنٹ ایریاز ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب اگر اس میں کوئی مسئلہ اس کو کسی میڈیکیشن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے جس میں پارشل کمپلیکس سیزر ہے، ٹرانزینٹ ہے، گلوبل ایمنیزیا ہے، اسکیل آف کلوز ہیڈ انجری ہے، ٹرومیٹک برین انجری ہے، ادر نیورولوجیکل کنڈیشن ہے، ایسی وجہ سے اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو ہم اس کو ڈسوسیٹیو ایمنیزیا میں نہیں کاؤنٹ کریں گے۔ اب اس کو جو ہے اب وہ ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر کی وجہ سے بھی ایسا کر سکتا ہے، پی ٹی ایس ڈی کی وجہ سے بھی ایسا کر سکتا ہے، ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر کی وجہ سے بھی کر سکتا ہے، سومیٹک سمٹمز ڈس آرڈرز کی وجہ سے بھی کر سکتا ہے، تو ہم اس کو وہ ڈسوسیٹیو ایمنیزیا کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ ہے ڈسوسیٹیو ایمنیزیا، ٹائپس آف ایمنیزیا۔ ڈسوسیٹیو ایمنیزیا جو ہے اس کی کافی ٹائپس ہیں، آگے مختلف ٹائپس ہیں، جن میں ہے لوکلائزڈ ایمنیزیا۔ لوکلائزڈ ایمنیزیا میں یہ ہوتا ہے کہ پرسن جو ہوتا ہے وہ اپنی میموری لوز کر جاتا ہے، اس میں جو ہے کافی جو ایونٹس ہیں وہ آتے ہیں، جیسے کہ لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم، تھوڑے سے ٹائم کے لیے، محدود ٹائم کے لیے، اور جو وہ کچھ ڈسٹربنگ آکرنس ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے سلیکٹیو، جو کہ موسٹ کامن فار ڈسوسیٹیو ایمنیزیا ہے، جس میں تمام ایونٹس جو کہ ایک پیریڈ آف ٹائم میں ہوتے ہیں ان کو، اس کے علاوہ کمبارڈ سولجر مینشنڈ، جیسا کہ پیراگراف، سلیکٹیو ایمنیزیا، یہ سارا کچھ اس میں آتا ہے۔ لاس آف میموری ایکسٹینڈ بیک ٹو ٹائم، جیسا کہ ایک ٹائم کے بعد وہ خود ہی جو ہے اپ سیٹنگ پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا میموری لاس ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جنرلائز ایمنیزیا، وہ اپنے ریلیٹیوز اور فرینڈز کو بھول جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کنٹینیوس ایمنیزیا میں فارگیٹنگ کنٹینیو پریزنٹ، جو فارگیٹنگنیس ہے وہ مطلب کہ 24 گھنٹے کہہ لیں، یہ کنٹینیولی جو فیز ہے اس کے دوران پریزنٹ ہوتا ہے۔ جیسا کہ سولجر ہے وہ ایکسپیرینس کرتا ہے لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ بیٹل میں، جنگ میں کیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سسٹمائزڈ، یہ اسپیسیفک کیٹیگری ہے جس میں پیشنٹ جو ہے اسپیسیفک کیٹیگریز بھول جاتا ہے، جیسا کہ انفارمیشن ہے اپنے بارے میں یا اپنی فیملی کے بارے میں۔ اور پرماننٹ جو ہے وہ پرماننٹ ایمنیزیا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پرماننٹ بیسز پہ جو ہے سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ڈسوسیٹیو فیوج، اب اس میں مور سیویئر سب ٹائپ جو ہے فیوج کی، لیٹن ورڈ سے نکلا ہے فیگر ٹو فلی۔ جو میموری لاس ہے وہ ایکسٹینسو ہوتا ہے، جو شخص ہوتا ہے ایمنیزک، لیکن وہ اچانک ہی اپنا گھر، اپنا کام چھوڑ کے نئی آئیڈینٹی میں شمولیت کر لیتا ہے، مطلب کہ وہ اپنی ایک نئی آئیڈینٹی بنا لیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس میں ہم نے ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر اور ڈسوسیٹیو ایمنیزیا کے بارے میں پڑھا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی کو جو ہے وہ پہلے والی پرسنالٹی شخصیت کو بھول کے ایک نئی آئیڈینٹی بنا لیتا ہے۔ یہاں تک اگر کوئی کویسچن تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔